بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر تو ہے۔ پھر تیسری بات حضور سے پوچھی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم کہتے ہیں اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ آج جھوٹ ہمارے لیے ایک فن عظیم بن گیا ہے، آج جھوٹ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آج جھوٹ ہمارے لیے کوئی بات نہیں رہی، جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اب ہمارے اطراف میں جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو نحوستیں تو اترے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دی، کسی نے جادو کر دیا۔ ہم نے تو خود اپنے گر تانا بانا جو ہے وہ تن لیا ہے نحوستوں کا۔ اگر ہم سچائی کے خوگر بن جائیں تو راستے کشادہ ہوں گے، نور و نکھت کا ماحول پیدا ہوگا، آسمان سے روشنیاں اتریں گی اور رحمت کے فرشتے ہمارے آس پاس ہوں گے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا ہوا ہے؟ تو اپنے آقا و مولا کے ساتھ پیار کی علامت یہ ہے کہ ان کے طریقے زندگی کو اختیار کیا جائے، ان کی صرف چاہت معلوم ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے حضور کو سلام کیا۔ شاید وہ بحرین سے آئے تھے تو حضور نے رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے کہ شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو جدھر حضور نے جا کے رخ کیا، جس طرف رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے انہوں نے سلام کیا۔ تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا، سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو حضور کی قربت میں بیٹھنے والے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تم بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید حضور کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا، ان الذهب والفضة حرام للذکور، یہ عورتوں کا زیور ہے، گناہ بے لذت ہے، حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے، اور تم نے یہ انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اس وجہ سے حضور کی ناراضگی ہو سکتی ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور آپ کی ناراضگی کا سبب یہ تو نہیں؟ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ وہ بیٹھ گیا، مجلس جاری ہوئی، حضور گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے واپس گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی پلٹنے لگا۔ تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی، تو قیمتی دھاتا اٹھا لیجیے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم میں پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میرے حضور نے اسے پھینک دیا۔ ذرا میں اور آپ دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں گلے سے لگائی جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا طرز زندگی، کوئی ایسا انداز معاشرت، کوئی ایسا کاروبار تو ہم نے نہیں اٹھا رکھا جو حضور نے پھینک دیا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں ہم کھڑے کہاں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال۔ ہمارا نامہ اعمال ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا سبب اور ذریعہ، ہم اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے من کی ستھرائی کا سامان کریں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے سامنے بات کر لیتے تھے۔ تو کسی نے حجاج سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، تو ان جیسا عادلانہ نظام حکومت کیوں نہیں رکھتا، ان جیسے انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو حجاج نے دو لفظی جواب دیا وہ جو میرے اور آپ کے لیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تبازروا اتأمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤ۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہو۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حکومتیں اچھی نہیں ہیں، اچھی ہیں بھی نہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اچھے ہیں؟ ہم اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، اگر ہم اچھے ہوں تو پھر رحمت کی چھتڑیاں تان دی جائیں،
چونکہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال اور حکمران بنا، تم جس طرح کے ہوگے اس طرح کا تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر تم برے ہو تو پھر تمہیں اس کی سزائیں دی جائیں گی۔ برے حکمران برے اعمال کی سزا ہوتی ہے، اور اچھے اور عادل حکمران اچھے اور صالح اعمال کی جزا ہوا کرتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش میں نہیں لگے رہتے، خالی ہم سوچ لیتے ہیں یا تقریر سن لیتے ہیں یا تبصرہ کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ کانوں کی لذت ہو سکتی ہے، یہ زبان کا چسکا ہو سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ صحابہ 10 آیتیں سنتے تھے تو اگلی 10 آیتیں تب پڑھتے تھے جب ان 10 پہ عمل ہو چکا ہو، اور ہم ڈھیروں معلومات رکھتے ہیں لیکن عمل میں ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاتے، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہماری ان سماعتوں کا، ہمارے اجتماعات کا، ہمارے جلسوں کا، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں اور آپ جہاں کھڑے ہیں، جو کمیاں ہمیں معلوم ہیں اور ہم طے شدہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی کمیاں ہیں، تو چلو وہ تو دور کریں۔ ہر شخص اپنی اس کمی تو دور کرے جس کو وہ خود مانتا ہے کہ یہ میری کمی ہے، تو وہ تو دور کرے۔ تو ہر شخص جب اپنی اس کمی کو دور کرنے لگ جائے گا جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو وہ خود شعوراً فکراً مانتا ہے کہ یہ میری کمی ہے، تو پھر معاشرہ کتنا خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کر کے اس کے عیب دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جب کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے تو باقی 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ ہم اپنے اندر اتریں، اپنے من میں اتریں اور اپنے اندر کی صفائی اور ستھرائی کریں۔ جب ہمارا من ستھرا ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھیں، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہے اور بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا ہے اور مسجد میں داخل ہے، سادہ سا شخص ہے۔ دوسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہ کل والے بزرگ بھی آئے اور حالت بھی آئی۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، آثار وضو چہرے پہ نمایاں ہیں، مسجد میں داخل۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے والد سے میری کوئی تھوڑی سی شکل رنجی سی ہو رہی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے؟ اس نے کہا آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے کہا جس پہ جنتی دیکھنے دروازے پر دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو کوئی بات تو ہو۔ تو خیر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ رات کو اس نے چارپائی بچھا دی اور میں بھی سو گیا اور وہ بھی سو گیا، اور میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ میں اس طاق میں تھا دیکھوں کہ یہ کیا کیا وظائف پڑھتا ہے اور کیا کیا عبادت کے طریقے اور نوافل کتنے پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام لیتا تھا۔ خیر صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے لیے آج اس نے معمول بدلا ہو، لیکن اگلے دن پھر دوبارہ، تیسرے دن پھر دوبارہ، لیکن وہ معمول کی زندگی کوئی الگ اور چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس کو کہا الوداع ہوتے ہوئے کہ میں کوئی اپنے والد سے میرا کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف میں اس لیے 3 دن تیرے پاس رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے، لیکن 3 دن تیرے پاس رہا، مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ حضور نے کہا تھا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن تک آپ کو دکھائی دیتے رہے۔ تو شخص نے کہا کہ عبداللہ تو نے وہی دیکھا جو میں کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو تم سے چھپائی ہو، لیکن ایک چیز ہے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور بھی رہتے تو نہ دیکھ پائے، لیکن تم نے 3 دن محنت کی ہے، وہ تمہیں بتا دیں کہ وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے صاف ہے، اس میں اہل ایمان کے لیے محبت ہے۔ اپنے آپ کو جب لوگوں کے لیے نافع بناؤ گے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہمدردی کے طور پہ پیش کرو گے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے،
دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. جب لوگوں کو قریب کریں گے، محبت دیں گے، اچھا صالح معاشرہ ترتیب پائے گا، وحدت پیدا ہوگی، امت جڑے گی، امت بنے گی صحیح معنی میں. اور پھر ہم آگے بڑھیں گے منزل کی طرف تو ہمیں راستے ملیں گے. لیکن ہم اپنی طے شدہ، معلوم شدہ، کنفرم غلطیاں بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر زندگی کتنی بیت گئی، باقی جو زندگی ہے وہ بھی بیت جائے گی، آنکھیں بند ہوں گی اور چلے جائیں گے. آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع میں عزم کریں کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں گے. اور حضور کے نام زندگی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت اور محبت کے تمام تر تقاضے ان کو اختیار کر کے ایک صالح معاشرت کی تشکیل جس کے ذریعے ہم امت بن سکیں، اس کے لیے کوشاں رہیں گے. کار ما آخر شد و آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.